آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج میرے ساتھ ان کے بیٹے سید جبران صاحب موجود ہیں اور آج پہلی مرتبہ ان کا خصوصی انٹرویو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مجھے بتائیں کہ ریٹائرمنٹ کی جو ان کی زندگی ہے، گھر میں ان کی کیا روٹین ہوتی تھی؟ بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ صحیح ہے، کھانے کے بہت شوقین تھے۔ اچھا، کوئی نہ کوئی روزانہ ان کا جو سب سے بڑا مزدار ہوتا تھا کہ وہ انڈے اگر صحیح نہیں ابلے ہو تو ان کو ایگزیکٹ پتہ ہے کہ کتنے منٹ پہ کتنا انڈا ابلنا ہے، اور اگر انڈا آیا تو واپس جائے گی انڈا کم ابلا ہوا ہے۔ اس طرح کی بڑی مزدار تھے۔ آپ ان کی کمپنی کو کتنا انجوائے کرتے تھے؟ میرے ہمت ہی نہیں پڑتی ان کے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرنے کی، کیونکہ میں بہت آرام سے گزرتا تھا۔ مین ڈور بند کرتا تھا نا تو اندر سے فون آ جاتا تھا، تم کہیں باہر جا رہے ہو۔ ایک میرے اوپر چھتری تھی جو چلی گئی ہے۔ فلمی دنیا کی بات کروں گا کہ کوئی آتا تھا ان سے ملنے یہاں پہ؟ بہت کم، اتنا زیادہ کوئی نہیں تھا۔ میں آئی بی ویری آنیسٹ، آنٹی شبنم ہے، وہ ایک دو دفعہ ابو سے ملنے آئی ہیں۔ تو گلا رہا کسی سے؟ انہوں نے کبھی کسی سے بغض نہیں کیا۔ مجھے دکھ ہے کیونکہ ان کا بڑی دوستی تھی، مطلب شاہد انکل تو خیر واز ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ، ندیم انکل واز ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ، بابرا ٹائم کیا ہے نا، بابرا وغیرہ سارے جو تھے۔ اب میں آنٹی تو نہیں کہوں گا، ماشاءاللہ شی اسٹل ویری ینگ، ناراضی نہ ہو جائے مجھ سے، ایسے ہی ہے تو وہ تو ابھی بھی جو ہے شی لکس لائک اے ٹین ایجر۔ سید نور صاحب کی بات کرنا چاہوں گا، کیا رشتہ تھا ان کو اور کتنا ان کو یاد کرتے رہے؟ ابو کا بڑا ہی وہ سمجھ لیں کہ ہی واز ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ۔ صحیح ہے، سید نور کو بالکل وہ اپنے بچوں کی طرح پسند اور پیار کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ اور اگر دو چار لوگوں کا انہوں نے کبھی زندگی میں ذکر کیا تو ہی واز ون آف دیم۔ جب وہ ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے تھے تو کیسا ان کا تھا آپ کے ساتھ ریلیشن؟ باپ کیسے تھے؟ کہتا ہوں اس سے خوبصورت باپ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی ایک خواہش کر سکتا ہے نا ایک باپ کی، تو ہی واز دی آئیڈیل۔ ان کی جو فیملی لائف ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کتنی شادیاں کی اور آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میرے والد صاحب نے صرف ایک شادی کی۔ ٹھیک، زری پناہ صاحبہ سے؟ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ میرا ایک بڑا بھائی ہے، میری چھوٹی بہن ہے، اس کا نام سعدیہ ہے۔ جو ان کی وفات کے بعد کچھ ویڈیوز بنی، مختلف باتیں ہوئیں، ریالٹی کیا تھی؟ ان کی تکلیف بیماری نہیں تھی، ان کی تکلیف جو ان کا لائف سٹائل تھا، جتنے وہ زندگی میں ایکٹیو تھے، ہر وقت چلنا پھرنا، ادھر جانا ادھر جانا، موویز میں کیمرہ رکھا ہوا ہے کندھوں پہ اور وہ جا رہے ہیں چڑھ رہے ہیں، لوگ پیچھے ہانپ کے پہنچ رہے ہیں، ان کے کیمرہ مین تو ابو پہنچے ہوئے اوپر۔ ان کی کوئی ایسی کوئی خواہش ان کی رہ گئی؟ ان کی دو خواہشات تھیں جو مجھے افسوس ہے کہ پوری نہیں ہو سکی۔ وہ کہتے تھے میں اپنے پوتے کی بیوی دیکھنا چاہتا ہوں جب اس کی شادی ہو، اور کہتے تھے میں نے اپنی پوتی کے ہاتھ پہ نا MBBS ڈگری دیکھنی ہے۔ محمد علی صاحب اور زیبا صاحبہ ان کے ساتھ کلوز ریلیشن ہے، یہ کیسے ہوا؟ میں نے اپنے بچپن کا ایک بڑا کافی حصہ ان کے گھر میں گزارا ہوا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بچہ تھا، بہت چھوٹا تھا، تو میں نے نا ان کی گاڑی میں نا ان کے کپڑے گندے کر دی۔ کہتی تھی یہ اکیلا ہے جس نے آج تک جس کی ہمت ہوئی ہے کہ میرے کپڑے گندے کیے ہیں۔ صحیح ہے۔ سلیمان صاحب کا اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا ریلیشن تھا؟ آپ سمجھ لیں وہ 4 جسم اور 1 جان تھے۔ میرے والد کا نام سید سلیمان ہے، لیکن میں بیٹھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں، وی آر فرام سنتوش فیملی۔ ہم سب کی جو چھتری تھی نا وہ ہمیشہ سنتوش کمار۔ سنتوش کمار صاحب کا سبیہ خانم کے ساتھ اور درپن صاحب کا نیّر سلطانہ صاحبہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ بہت ریسپیکٹفل تھا جی۔ صحیح ہے۔ نیّر تائی کا تو میں کہتا ہوں کہ واٹ اے وومن، بہت سمجھدار تھی ماشاءاللہ، اور گھر چلانے والی، صحیح ہے، ہر چیز کی قدر کرنے والی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عظیم ہدایت کار ایس سلیمان صاحب انتقال کر گئے تھے اور ان کی آخری رسومات کی ہم نے ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج میرے ساتھ ان کے بیٹے سید جبران صاحب موجود ہیں اور آج پہلی مرتبہ ان کا خصوصی انٹرویو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایس سلیمان صاحب کی باتیں کریں گے اور ان کی جو پوری زندگی ہے کیمرے سے دور اور کیمرے کے پیچھے اور ان کی جو فیملی ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ سید جبران صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایس سلیمان صاحب نے جب فلمی دنیا چھوڑی ہے، غالباً 90s کے اینڈ پہ انہوں نے چھوڑی ہے، تو اس کے بعد کا جو وقت تھا اس سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ کیسا گزرا ان کا؟ دیکھیں، ان کا فلم انڈسٹری تو ایک ان کا پیشن تھا جی جی، اور جہاں سے انہوں نے شروع کیا، اگر آپ دیکھیں تو بڑے کم ایسے آج کل ڈائریکٹرز ملتے ہیں جنہوں نے بالکل اسکریچ سے شروع کیا، اور اس وقت شروع کیا جب میرے تایا جو تھے وہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ پرائم ٹائم تھا ان کا، لیکن انہوں نے لحاظ نہیں کیا اس چیز کا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ کس خاندان سے ہیں، اور انہوں نے بالکل وہ کہتے ہیں نا رگڑا دینے والا کام کہ پہلے نیچے سے شروع کرو، سیکھو، پھر اوپر آؤ۔ صحیح ہے۔ تو اس طرح ہی وہ ابو نے بالکل ایک اسسٹنٹ لیول پہ کام شروع کیا، اور گریجولی ابو نے سب چیزیں خود سیکھی، ہر چیز تو اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، ایڈٹ بھی خود کرتے تھے، صحیح ہے، کیمرہ مین کی زندگی بھی خود راز آپ کر دیتے تھے، کیونکہ ہی وہ سو گڈ کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہر چیز سیکھی تھی، اور مطلب سمجھ لیں کہ ان کو ہی واز ایس آف آل، ان کو ہر چیز کی خود سمجھ تھی ماشاءاللہ۔ اپنی فلم کی ایڈٹ کرنے جاتے تھے، ایڈیٹنگ کرا رہے ہوتے تھے ساتھ بیٹھ کے اپنے ایڈیٹرز کے ساتھ، اور بہت خوبصورت ٹائم گزارا انہوں نے۔ یہ تو ہنگامہ خیز ان کی زندگی تھی، فل جو ہے مصروفیت بھری۔ تو جب وہ انہوں نے یہ فلمی دنیا چھوڑی تو پھر ان کا وقت کیسا گزرا؟
فلمی دنیا چھوڑنے کے پیچھے ان کے بڑے مسائل تھے. ان کا یہ تھا کہ پرابیبلی وہ ایک اپنے مزاج کے آدمی تھے, اور جو ایک انڈسٹری کا دور, میں تو چھوٹا تھا, اس پرائم ضرور دیکھا ہے میں نے جی, اور کیا دور تھا اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس اسٹوڈیو میں اپنے ایسے لوگوں کو اور ایسے لیجنڈس کو دیکھا ہوا ہے. صحیح ہے, میرے اپنے تایا دونوں, میری تائیاں دونوں. صحیح ہے, محمد علی جو ہیں ان کو میرے تایا ہیں بیسک, میں ان کو تایا کہتا ہوں, اور وہ میرے تایا ہی ہیں, اور زیبا تائی ہیں میری. ان کو دیکھا ہے اور ان کا پرائم دیکھا ہوا ہے میں نے. تو میں تو بہت خوبصورت دور دیکھا ہوا اپنے والد صاحب کے دنوں میں. ٹھیک ہے, اور پرابیبلی وہ جب ایک شفٹ آیا تھا, اور تو وہ شاید اس چیز سے انہوں نے کنارہ کشی کر لی. انہوں نے کہا کہ چلو, اور ان کا ذرا کیونکہ وہ کوشش کرتے تھے کہ سوشل ایشوز کے اوپر زیادہ موویز بنائیں. ٹھیک ہے, تو پرابلی ہی فاؤنڈ ٹی وی ٹو بی مور افیکٹیو. صحیح ہے, تو وہ ٹی وی کی طرف موو کر گئے تھے کہ کیونکہ آڈینس بڑا ہے ٹی وی کا. صحیح ہے, تو شاید وہ چاہتے تھے کہ جو ان کا میسیج تھا, ہمیشہ ان کی ہر مووی میں آپ کو کوئی نہ کوئی میسیج ملتا تھا. صحیح ہے, ان کی آپ آج کل دیکھ لیں, ان کی آپ یہ دیکھ لیں کیا تھی یہ ویری گڈ دنیا ویری بیڈ لوگ, تیرے بنا کیا جینا, طلاق. ابو کے ہمیشہ سوشل ایشوز ہوتے تھے کہ فلم بنائی ہے تیرے بنا کیا جینا, تو بیٹی کی محبت میں بنا دی کہ بیٹی اور باپ کا پیار کیا ہوتا ہے. آج اور کل بنائی تو سوشل ایشوز, فیملی ایشوز پہ بنا دی. طلاق بنائی تو اس چیز سے بنا دی کہ طلاق کتنی بری چیز ہے اور اس کے آفٹر افیکٹس فیملیز پہ کیا ہوتے ہیں. تو ہی واز آلویز انٹو سوشل ایشوز. صحیح ہے, فیملیز کے مسائل کو لے کے, فیملی کے ایشوز کو لے کے, فیملی کو لے کے کہ جی ایک ایسا میسیج ہو مووی میں جس سے لوگ کچھ سبق سیکھ سکیں. تو ان کا یہی زندگی کا مقصد تھا. اچھا, آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ فلموں کے بعد انہوں نے ٹی وی کی طرف بھی آئے, میں نے ایسا نہیں پڑھا, تو فلموں کے بعد انہوں نے کتنا کام کیا ٹی وی کے لیے؟ میرے خیال میں انہوں نے 3 یا 4 سیریلز کیے تھے انہوں نے, جس میں کالونی 1957 تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, رابعہ زندہ رہے گی. صحیح ہے, اور 2 اور ہیں ان کے, میرے خیال 4 ان کے ابو نے سیریلز کیے تھے. صحیح ہے, جی. اس کے بعد ان کی طبیعت کچھ صحیح نہیں رہنا شروع ہو گئی تھی. کراچی میں ہوتے تھے ابو, کراچی میں کرتے تھے. اچھا. تو ان کے ساتھ 1-2 حادثے پیش آئے. ایک جگہ کہیں وہ کھڑے ہوئے تھے تو کسی نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے ان کو کمر پہ ہٹ کیا. اچھا. تو اس کے بعد ان کی کمر میں تکلیف ہونی شروع ہو گئی تھی. تو پھر میں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا. ٹھیک ہے. پھر میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اب آپ ریسٹ کریں, آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایکزرٹ مت کریں. ٹھیک ہے. پوتے پوتیاں گھر ہے, سب کچھ الحمدللہ, انجوائے یور لائف, ہیو فن. آپ کی زندگی کا آپ ریٹائرمنٹ کے دن ہیں, ان کو انجوائے کریں. ٹھیک ہے. تو اٹ واز مور آف اے ریٹائرمنٹ لائف, اینڈ آف کورس ہی انجوائڈ ہز لائف ود ہز گرینڈ ڈاٹر, اینڈ جو بچے ہیں ماشاء اللہ ان کے پوتے پوتیوں کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزارا انہوں نے. تو کراچی کے بعد وہ یہاں آپ کے پاس لاہور میں آ گئے تھے؟ اس کو تقریباً وہ آپ سمجھ لیں لاسٹ 20-25 سال جو تھے وہ میرے ساتھ ہی ان کے گزرے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے بتائیں کہ ریٹائرمنٹ کی جو ان کی زندگی ہے, گھر میں ان کی کیا روٹین ہوتی تھی اور کیسے ان کا رہنا سہنا تھا؟ بڑی انٹرسٹنگ تھی. صحیح ہے. کھانے کے بہت شوقین تھے. اچھا, صحیح. کوئی نہ کوئی روزانہ ان کا جو سب سے بڑا مزدار ہوتا تھا کہ وہ انڈے اگر صحیح نہیں ابلے ہوں تو ان کو ایگزیکٹ پتہ ہے کہ کتنے منٹ پہ کتنا انڈا ابلنا ہے, اور اگر انڈا آیا تو واپس جائے گی انڈا کم ابلا ہوا ہے. اس طرح کی بڑی مزدار تھے. اور ان کے شوق تھے, کبھی گلاب جامن کھانا ہے, کبھی سوپ پینا ہے, کبھی میں نے یہ میرے لیے پائے بنوا دو, نہاری بنوا دو. مطلب شوقین تھے, پرانے لوگ تھے. صحیح ہے. اور بھرپور زندگی ماشاءاللہ انہوں نے جی اپنی. صحیح ہے. اور ہی واز اے ٹوٹلی فیملی مین. ٹھیک ہے. آپ ان کی کمپنی کو کتنا انجوائے کرتے تھے؟ میں تو آپ کو بتاؤں کہ آج صبح ہی میں اپنے فیس بک پہ نا ایک میں نے میسیج ڈالا ہے, جو میں صبح بیٹھا ہوا ادھر باہر تھا, تو میرے ہمت ہی نہیں پڑتی ان کے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرنے کی, کیونکہ میں بہت آرام سے گزرتا تھا. مین ڈور بند کرتا تھا نا, تو اندر سے فون آ جاتا, تم کہیں باہر جا رہے ہو, تم اندر کیوں نہیں آئے ملنے؟ تو میں کہتا تھا ابو آپ سو رہے نہ ہو, میں اس لیے آپ کو تنگ نہیں کیا. تو وہ میں تو بہت مس کرتا ہوں. میری تو زندگی جو ہے بہت ان کے ارد گرد تھی, اور ان کی موجودگی بہت بڑا ہمارے لیے ایک اثاثہ تھی, اور ہمارے لیے سمجھ لیں کہ ایک میرے اوپر چھتری تھی جو چلی گئی ہے. وہ ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو گھر میں ہی رہتے تھے یا باہر بھی آنا جانا تھا ان کا؟ نہیں, مسئلہ یہی ان کے ساتھ ہوا تھا. اب آپ نے یہی ویڈیوز پہ عجیب عجیب باتیں سننے میں ہی پتہ نہیں کسی نے کڈنی کہہ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, کچھ بھی نہیں تھا ایسا. صحیح ہے. ابو کی پرابلم یہ تھی کہ ان کو ایک میڈیکل ٹرم ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اس کو کہتے ہیں مسل ڈسٹرافی. ٹھیک ہے. مسل ویسٹنگ بھی کہتے ہیں آسان لفظوں میں. ابو کو چوٹ آئی تھی جوانی کے دور میں ایک اسپائن میں. صحیح ہے. جس کی وجہ سے اس وقت تو ماشاءاللہ وہ تگڑے تھے. صحیح ہے. تو شاید وہ سروائیو کر گئے اس بلو کو, لیکن جب لیٹر ایجز میں آ کے نا ان کی مسلز کمزور ہونے شروع ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے ان کی ٹانگیں بہت کمزور ہو گئی تھیں. ٹانگیں سب سے پہلے کمزور رہیں, تو وہ ان کی موومنٹ بڑی ریسٹرکٹیڈ ہو گئی تھی. یا وہ کسی وہ جو ایک وہ ہوتا ہے سپورٹ, اس سے چلتے تھے یا چھڑی لے کے.
میرا والد بہت زیادہ نا ایک سمجھ لیں کہ غیرت والا آدمی تھا. صحیح ہے. انتہائی زندگی انہوں نے اتنی بھرپور زندگی تھی, اور وہ اس چیز میں ہی ان کو بڑا ہوتا تھا کہ یار میں کسی کے سامنے یہ کیسے جاؤں چھڑی پکڑ کے. تو وہ نہیں جاتے تھے, وہ چلنے سے کہتے تھے میں نہیں جاؤں گا اس طرح کسی کے سامنے کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے کہ میں چھڑی پکڑ کے چل رہا ہوں. تو یہ پرانے لوگ ہیں, یہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں. یہ دور تو پاکستان میں ایک گولڈن ایرا تھا جو ہم مس کرتے ہیں. یہ لوگ دوبارہ کہاں پیدا ہوئیں گے. بالکل صحیح ہے. تو گھر میں جب ہوتے تھے, آپ بتا رہے ہیں کہ کہیں وہ نہیں تھے جاتے, تو فلمی دنیا کی بات کروں گا کہ کوئی آتا تھا ان سے ملنے یہاں پہ؟ بہت کم تھا, بہت کم, اتنا زیادہ کوئی نہیں تھا. میں آئی بی ویری آنیسٹ. ٹھیک ہے. نور بھائی آتے تھے کبھی کبھی, سید نور آتے تھے, یا ان کے پرانے اسسٹنٹ ایک دو ہیں بڑے ریگولر جو کئی پاکستان آتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ملنے آ جایا کرتے تھے. وہ آنٹی شبنم ہے, شبنم صاحب جو ہیں, وہ ایک دو دفعہ ابو سے ملنے آئی ہیں. صحیح ہے. اور ہاں آئی ڈونٹ تھنک کہ زیادہ لوگ آئے اس طرح کر کے, لیکن فون پہ ابو کا رابطہ رہتا تھا. اچھا, تو گلا رہا کسی سے؟ ابو نے گلا کبھی نہیں کیا کسی سے. کبھی ایسا شیئر کیا ہو کہ یار فلاں بندے کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا, اتنا ہمارا وقت گزرا, لیکن آج دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد انسان جو ہوتا ہے نا, وہ وسیلہ بنتا ہے کسی کو اوپر لے جانے میں. بالکل صحیح ہے. جس بندے نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو ادھر پہنچایا ہو نا, وہ گلا نہیں کرتے. صحیح ہے. انہوں نے کبھی گلا نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور وہ بڑے خوش ہوئے لوگوں کو دیکھ کے, لوگوں کی ترقیوں کو دیکھ کر, اور ہمیشہ اس بندے کے منہ سے دعا ہی نکلی ہے. انہوں نے کبھی کسی سے بغض نہیں کیا. صحیح ہے. مطلب کہ مجھے دکھ ہے کیونکہ ان کا بڑی دوستی تھی. مطلب شاہد انکل تو خیر واز ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ, ندیم انکل واز ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ, بابرا ٹائم کیا ہے نا, بابرا وغیرہ سارے جو تھے. اب میں آنٹی تو نہیں کہوں گا, ماشاء اللہ شی اسٹل ویری ینگ, ناراضی نہ ہو جائے مجھ سے. ایسے ہی ہے. تو وہ تو ابھی بھی جو ہے شی لکس لائک اے ٹین ایجر. جی جی. تو ہمارے بڑے اچھے ٹرمس ہیں ان سب کے ساتھ, اور بڑا اچھا ٹائم گزارا ہوا, اور کبھی بھی نہیں. ہی ڈیڈ مس دیم آل, ہی یوز ٹو ٹاک اے لاٹ اباؤٹ دیم, بٹ یہ نہیں تھا کہ وہ گلا کرتے تھے کہ مجھ سے ملنے کوئی نہیں آتا یا نہیں آتے. ٹھیک ہے, آج کل کی مصروفیت ہے, ہر گھر بندہ اپنے گھر میں مصروف ہے, اور میں نہیں سمجھتا میرے والد صاحب ایسے تھے کہ کبھی کسی سے گلا کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. دعائی دی ہوگی انہوں نے. صحیح ہے. سید نور صاحب کی بات کرنا چاہوں گا کہ اس دن جس دن ان کا جنازہ تھا اور سید نور صاحب آئے, تو میں بھی وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, تو آپ ان کے گلے لگے اور آپ نے کہا کہ آپ کو بڑا انہوں نے یاد کیا. بالکل ایسا. کیا رشتہ تھا ان کو, اور کتنا ان کو یاد کرتے رہے؟ ابو کا بڑا ایک بڑا ہی وہ سمجھ لیں کہ ہی واز ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ. صحیح ہے. سید نور کو بالکل وہ اپنے بچوں کی طرح پسند اور پیار کرتے تھے. صحیح ہے. اور اگر دو چار لوگوں کا انہوں نے کبھی زندگی میں ذکر کیا تو ہی واز ون آف دیم. صحیح ہے. اور مس کرتے تھے ان کو بہت زیادہ. اچھا. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ ہر بندے کی زندگی کی مصروفیت ہے, اور ایکسپیکٹیشنز آپ کو نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگ آئیں سر آنکھوں پر, نہیں آئے تو ان کی مجبوری سمجھنا چاہیے اس چیز کو. ٹھیک ہے. گلے نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اپنی خوشی سے کوئی آئے, 100 دفعہ آئے, وہ آئے ہیں ابو کے پاس بیٹھے بھی ہیں. انہوں نے شاید ابو سے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ میں آپ پہ کتاب لکھنا چاہتا ہوں. اچھا. جو بیچ میں یہ ساری چیز رہے گی, کیونکہ اب تو ابو چلے گئے تو کتاب کیا لکھنی ہے. ہاں اگر ان کو کچھ ایسی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں جو میرے علم میں نہیں ہے, جو ہوں گی لازمی. صحیح ہے. کیونکہ میں نہیں کہتا, میرا ایک علیحدہ ریلیشن شپ تھا, ان کا ایک اپنا ریلیشن شپ تھا, جو وہ ان کی نالج میں چیزیں ہیں وہ تو مجھے نہیں پتا. صحیح ہے. آف کورس ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جبران بھائی, میرا خیال ہے کہ جب وہ پیک ٹائم پہ تھے تو آپ کو زیادہ ٹائم ان کے ساتھ نہیں ملا ہوگا, تو جب وہ ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے تھے تو کیسا ان کا تھا آپ کے ساتھ ریلیشن؟ باپ کیسے تھے, وہ غصہ کرتے تھے, شخصیت کیسی تھی؟ میں کہتا ہوں اس سے خوبصورت باپ پیدا نہیں ہو سکتا. اگر آدمی ایک خواہش کر سکتا ہے نا ایک باپ کی, تو ہی واز دی آئیڈیل. کیونکہ انہوں نے تعلیم اپنی جگہ تھی, تربیت پہ توجہ زیادہ تھی, اور جو تربیت ہوتی ہے وہ تعلیم سے بڑھ کے ہوتی ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں. آج کل کے دور میں تعلیم ضرور ہے, تربیت نہیں ہے. صحیح ہے. آپ دیکھیں تو بہت زیادہ یہ چیز کا فقدان ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے ہمیشہ اس کچھ جو سمجھایا ہے وہ اچھے اور برے میں تمیز سکھائی, اور پھر ہم پہ چھوڑ دیا. صحیح ہے. ہم پہ وہ مسلط نہیں ہوئے کبھی بھی. صحیح ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یار بیٹا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, میرا کام ہے میں نے تمہیں بتا دی ہے. ٹھیک ہے. غلط کرو گے, یہ مجھے گلا نہ کرنا کہ تمہارے باپ نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ غلط اور صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے. صحیح کرو گے, مجھے خوش بھی کرو گے, اور میرے لیے ایک باعث فخر بنو گے تم زندگی میں. تو میرا باپ واز ویری, فادر واز ویری ویری فرینڈلی پرسن, ایکسٹریملی فرینڈلی پرسن. ٹھیک ہے. جبران بھائی تھوڑی سی لبرٹی لیتے ہوئے میں ان کی جو فیملی لائف ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کتنی شادیاں کی, اور آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میرے والد صاحب نے صرف ایک شادی کی تھی. ظریف پناہ صاحبہ سے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے.
اور میرا ایک بڑا بھائی ہے، ان کا نام عرفان ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹرکی ہوتے ہیں. صحیح ہے. میری چھوٹی بہن ہے، اس کا نام سعدیہ ہے، صحیح ہے. وہ دبئی ہوتی تھی لیکن آج کل لاہور ہے، پاکستان آئی ہوئی اپنے ہسبینڈ کے ٹھیک ہے. ساتھ. جی. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جی میں تو کارپوریٹ ورلڈ کا حصہ ہوں. میں پچھلے کوئی 30 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور ڈفرینٹ میں کمپنیز میں کام کرتا رہا ہوں. میں نے کوکولا میں کام کیا ہے، میں نے موبلنگ میں کام کیا ہے، میں نے ابو دھابی گروپ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، وطین میں نے چائنا موبائل کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اور آج کل ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے ٹرانسپورٹ کے نام سے. اچھا. اور ہمارا کام جو ہے ایک ہمارا فائبر ٹو دا ہوم ہے، جس کو ہم ٹرپل پلے سروسز کہتے ہیں. FTTH ٹیکنالوجی ہے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے دنیا میں، جس میں ہم ٹرپل پلے فائبر گھر تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں ٹیلی ویژن یہ ہے ہمارا اینڈرائڈ IPTV دے رہے ہیں ہم، اس میں انٹرنیٹ دے رہے ہیں، ٹیلیفونی ہے، یہ تینوں سروسز دے رہے ہیں تھرو فائبر. صحیح ہے. اور دوسرا ہمارا انڈر سی کیبل ہے اپنا، جو یہ آپ موبائل ڈیٹا یوز کرتے ہیں اپنے فونز پہ، موبلنگ، جیز اور سارا، اور یہ ٹیلی نار اور زونگ وغیرہ، یہ ڈیٹا جو ہے یہ اس کو ہم لوگ کیری کرتے ہیں، یا ہم لوگ کرتے ہیں یا PTCL. ہم 2 ہی کمپنیز ہیں پاکستان میں جن کی اپنی انڈر سی کیبل ہے. اچھا. تو میں جو ان کا کنزیومر سائڈ ہے اس کمپنی کا، اس کو میں ہیڈ کرتا ہوں. صحیح، ماشاء اللہ. اچھا، آپ کے والد صاحب کی تو ہم نے بات کی، تھوڑی سی آپ کی والدہ کی بات کرنا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ آپ کا کیسا رشتہ اور ان کے ساتھ میل جول ہوتا ہے آپ کا؟ جی میرا بالکل ہوتا ہے، اور انتہائی پریکٹیکل خاتون ہے. صحیح ہے. کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں رہی ساری زندگی. انہوں نے سیلف ڈپینڈنٹ ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے. صحیح ہے. کبھی وہ شوکت خانم کے ساتھ لڑ رہی ہیں، بچوں کے ساتھ، کینسر کے بچوں کو، کبھی انہوں نے کوئی نہ کوئی ویرائٹی پروگرام ان کو سکھانا، ان کو مصروف رکھنا، اور انہوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا. کبھی الحمرہ آرٹ کونسل میں کوئی نہ کوئی ایونٹس کو مینیج کرتے رہنا. تو دی گڈ تھنگ از دیٹ شی کیپٹ ہر سیلف بزی. صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت الحمدللہ ایسی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مینٹین کیا ہوا ہے، اینڈ اسٹل جو ہے وہ کوئی نہ کچھ کرتی رہتی ہیں. اور ماشاء اللہ شی از فائن، شی از ڈوئنگ اوکے. صحیح. اچھا، میں نے سنا ہے کہ وہ یہاں بھی ریگولر سلیمان صاحب کو وزٹ کرنے آیا کرتی تھی. دیکھیں والد صاحب میرے جو تھے وہ ریگولر نہیں کہہ سکتا میں، وہ آیا کرتی تھیں ہفتے 10 دن میں 1 دفعہ آتی تھیں امی. اچھا. اور جب ابو بلاتے تھے تو لازمی آتی تھیں. اچھا. کیونکہ ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ریلیشن شپ تھا، اتنا زندگی کا حصہ ان کا ساتھ گزرا ہوا ہے. اور کیونکہ ابو کو میں اپنے پاس لے گیا تھا، ادھر آ گیا تھا کہ ان کو ان کی جو ضروریات تھی نا وہ میری والدہ کے بس کی بات نہیں تھی. صحیح. زیادتی والی بات ہے کیونکہ امی کی بھی ایج زیادہ ہے. جی ایسی. تو ابو کی ضرورت جو تھی وہ ڈفرینٹ تھی کہ ابو کو اٹینڈنٹ چاہیے تھا. ابو کے دو اٹینڈنٹ تھے یہاں پہ. ایک تو چغتائی لیب سے ابو کا اٹینڈنٹ تھا جو کہ پچھلے 5 سال سے آ رہا تھا. ٹھیک ہے. جو صبح سے رات تک ابو کے ساتھ ہوتا تھا. ایک ہفتے میں 5 دن ابو کی تھیراپی ہوتی تھی، فزیو. صحیح ہے. تو وہ میں اپنی والدہ پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. بالکل صحیح. اور یہ چیز ایسی ہے بھی نہیں کہ یہ میرے والدہ کی ذمہ داری نہیں تھی. صحیح ہے. یہ میری ذمہ داری تھی. بالکل صحیح ہے. ایز سن اور ایز میرے والد، یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس چیز کو میک شور کروں کہ جو میرے والد کی ضرورت ہے اس عمر میں اور ان کی بیماری میں وہ پورا کرنا میرا فرض ہے. صحیح ہے. اچھا، میں تھوڑا سا اسپیسیفکلی بات کروں گا جو ان کی وفات کے بعد کچھ ویڈیوز بنی، مختلف باتیں ہوئیں، تو اس حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم پھر تھوڑا سا اس کو زیادہ ایلیبوریٹ کریں اور اس پہ بات کریں کہ وہ واقعتاً کوئی ایسا ہوا تھا معاملہ یا کیا ریالٹی کیا تھی. میں نہیں سمجھتا. میرے خیال میں لوگوں کو ایک وہ مس رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. اور کوئی اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں نے اپنی ویڈیو بھی آپ سے اس لیے ذکر کیا کہ مجھے میرے خیال میں نے 1-2 لوگوں کو ویڈیو دیکھا جہاں مجھے نظر آیا کہ جن لوگ جو ایک پیشنیٹ ہیں. صحیح. اور مجھے آپ ان میں سے ایک نظر آیا کیونکہ آپ کا پیشن ہے، بڑے شوق سے کرتے ہیں آپ، اور خاص طور پہ آپ کا فوکس انڈسٹری پہ. شکریہ. اور آپ جس حد تک جاتے ہیں، جس حد تک آپ لوگوں کی حقیقت بیان کرتے ہیں، تو میں نے اس لیے آپ سے رابطہ کیا. سب سے پہلے میرے بیٹے نے بلکہ مجھے کہا کہ پاپا ہی از دا پرسن یو شوڈ ٹاک ٹو ہیم. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 90% واز ٹوٹلی رانگ. صحیح ہے. کبھی کچھ بھی ایسا نہیں ہے. میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا جس کمرے میں وہ آخری دن ان کے گزرے ہیں. صحیح ہے. اور ایک بیٹے کی حیثیت سے میں جتنا ان کے لیے ایک کمرہ آرام دہ کر سکتا تھا وہ تو میری ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں جس کو میں نہیں کر سکتا. میں ان کی میری زندگی کی ایک خواہش تھی، وہ میں ہنستے تھے سارے لوگ، میں کہتا تھا میری زندگی کی خواہش ہے کہ میں اپنے باپ کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دوں. صحیح. مقصد تو باپ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کسی طرح میں کوئی ایسا علاج ڈھونڈ کے دنیا سے لے آؤں کہ میں ان کو ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں. یہ صحیح ہے. کیونکہ وہ ہی وانٹیڈ ٹو لیو، ہی واز اے ویری لائیولی پرسن. وہ تکلیف میں بھی ہنستے تھے. انہوں نے اپنی تکلیف کبھی کسی سے شیئر ہی نہیں کی ہے. میں تو حیران اس بات پہ ہوں
مزے کی بات بتاؤں آپ کو, کچھ ویڈیوز آئیں جن میں کہا گیا جی آخری 4-5 سال تکلیف میں تھے وہ. ان کی تکلیف بیماری نہیں تھی, ان کی تکلیف جو ان کا لائف سٹائل تھا, جتنے وہ زندگی میں ایکٹیو تھے. صحیح ہے. ہر وقت چلنا پھرنا, ادھر جانا ادھر جانا, موویز میں کیمرہ رکھا ہوا ہے کندھوں پہ اور وہ جا رہے ہیں چڑھ رہے ہیں, لوگ پیچھے ہانپ کے پہنچ رہے ہیں, ان کے کیمرہ مین تو ابو پہنچے ہوئے اوپر. میں ابو کے ساتھ اکثر شوٹنگز پہ جایا کرتا تھا. صحیح ہے. ابو مجھے بہت زیادہ ساتھ رکھتے تھے جب میں چھوٹا تھا. ٹھیک ہے. تو میں دیکھتا تھا دنیا پاگل ہوئی ہوئی ہے, بھانپ رہے ایکٹر, ابو یوں 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 وہ پہنچے ہوئے آگے. ان کی تکلیف یہ تھی صحیح ہے کہ میں میرے جیسا شخص بیڈ پہ, صحیح بات, اور جن کی دوستیاں ایسی ہوں کہ مجھے آج بھی یاد ہے. تو میں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنہوں نے بینڈٹ کوئین بنائی تھی شاید انڈیا میں, پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا, سم تھنگ کپور, جو ڈائریکٹر تھے وہ ان سے ملنے آئے, انہوں نے اتنے فون کیے. اچھا. اور ابو نہیں ملے. صحیح ہے. یہ نہیں تھا کہ اللہ معاف کرے, کہتے یار میں اس طرح کیسے ملوں, میں جاؤں وہ ہاتھ میں وہ چھڑی پکڑ کے. تو یہ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا وہ صحیح تھے کہ غلط تھے, لیکن ان کی اپنی سوچ تھی. ان کے انڈیا میں بڑے دوستیاں تھیں ان کے فیو آف ہز گڈ فرینڈس, جن میں نام میں لوں گا وہ تھے ششی کپور. اچھا. ششی کپور واز ویری گڈ فرینڈ آف مائی فادر. اور لیکن پھر ان سے بھی رابطہ ختم کر دیا ابو نے. صحیح ہے. کیونکہ یہ ابو کی بیماری تھی اور ابو کہتے تھے یار میں آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. صحیح ہے. اس کے بعد ابو کی باقی فیملی ہے, رومو سپی ہو گئے, اس کے بعد آپ کے یہ بی آر چوپڑا ہو گئے. صحیح ہے. اس کے بعد دلیپ صاحب ہو گئے. ان سے تو ہمارے فیملی ٹرمز تھے. میرے دادا کے وہ بڑے اچھے ہمارے کلوز ٹرمز تھے, کیونکہ اسی وجہ سے تو ابو میلہ میں آئے تھے. صحیح ہے. شاید پتہ آپ کو اس بات کا. کون سے میلہ میں؟ دلیپ کمار کی ایک بہت مشہور فلم ہے میلہ, 1948 کی. بالکل. اس کا چائلڈ رول ابو نے کیا ہوا ہے. صحیح صحیح صحیح. دلیپ کمار کا. بالکل مجھے آئیڈیا ہے اس کا. تو دیٹ واز آئی تھنک 1948. جی یہ پہلے انہوں نے ایکٹنگ سے سٹارٹ کیا تھا. ہاں بس وہ میرے خیال میں اسی وجہ سے چلے گئے تھے کہ شاید دادا کے کہنے پہ چلے ہوئے, کیونکہ دادا میرے بڑے سخت دادا تھے اور بڑے سولوں والے تھے. ہم تو کہانیاں ہی سنتے ہیں, تو کہانیاں سن کے اتنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس خاندان کا حصہ ہیں. صحیح ہے. تو دس از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹڈ. صحیح ہے. تو انڈیا کبھی جانا ہوا ان کا؟ ابو کا نہیں, کبھی انڈیا نہیں گئے. نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں بالکل آخری جو وقت ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو آخری چند دن تھے ان کے, وہ کیسے گزرے اور آپ کی اس وقت کیا فیلنگز تھیں اور آخری الفاظ آپ نے ان کے کیا سنے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, آدمی آخری وقت تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ آخری وقت ہوتا کیا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہوتا ہے. مجھے تو نہیں پتا کہ میرے والد کا آخری دن کون سا ہے دنیا میں. بالکل صحیح ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب بھی وہ جاتے تھے وہ ہمیشہ بیماری کو ہرا کے واپس آتے تھے. بالکل صحیح. ہی واز اے فائٹر. صحیح ہے. جو ان کا ڈاکٹر تھا وہ کہتا تھا کہ یو آر اے ونڈر بوائے, کیونکہ آپ ایسی بیماری سے واپس آ جاتے ہیں جو عام طور پہ لوگ جس سے سروائیو کر ہی نہیں سکتے. صحیح ہے. تو بس اس دفعہ وہ ونڈر بوائے جو تھے وہ میرے خیال میں اللہ کے آگے ہار گئے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور تھی. صحیح ہے. تو آخری وقت میں آپ کی ان سے کیا باتیں ہوئی 3-4 دن میں؟ کیا روٹین عام روٹین میں اسی طرح رہا چیزیں؟ دیکھیں عام روٹین یہ ہوتی تھی کہ میں صبح جاتے ہوئے وہ ان کی کال ضرور آتی تھی, میں کمرے میں جاتا تھا, ان کو خدا حافظ کہتا تھا. صحیح ہے. شام کو آتا تھا. پرابلم یہ ہوتی تھی کئی دفعہ میں آتا تھا سوئے ہوتے تھے. صحیح ہے. اب وہ مجھے اگلے دن صبح ناراض ہوتے تھے تو مجھے آئے نہیں رات کو ملنے. میں کہا ابو میں آیا تھا آپ سو رہے تھے. صحیح ہے. نہیں مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اب اٹھا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ گولی کھا کے سوتے تھے رات کو. ڈاکٹر نے ان کو ایسی میڈیکیشن دی ہوئی تھی, رات کو ان کی نیند ضروری تھی. تو میری تو بڑی دیکھیں جی میرے ساتھ تو بالکل ایسے ہے کہ ہی واز اے فرینڈ آف مائن. صحیح ہے. میرے ساتھ میرے والد نہیں, میرا دوست تھا وہ. صحیح ہے. میں ناراضگیاں بھی ہوتی تھیں, لڑائیاں بھی ہوتی تھیں. لڑائی میری کس بات پہ ہوتی تھی کہ اگر وہ فیڈ ان کی بہت ضروری تھی, کیونکہ ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ منہ سے کچھ نہیں کھا پاتے تھے پچھلے کچھ سالوں میں. ان کو پیک ٹیوب ڈلی ہوئی تھی پیٹ میں, تو وہ بڑا ضد کرتے تھے کہ میں نے منہ سے کھانا ہے. مجھے شوقین تھے ماشاءاللہ, کبھی گلاب جامن مانگ رہے ہیں, کبھی کوئی چیز مانگ رہے ہیں. میں ڈاکٹر کہتا تھا اگر آپ نے ان کو پہلے وقت سے مارنا ہے تو کھلا دیں. تو وہ چیز مجھے دکھ بھی ہوتا تھا. میں کبھی سوچتا تھا میں کہا دے ہی دوں, کیونکہ اللہ نہ پتہ نہیں ان کے کیا خواہشات ہیں. صحیح ہے. لیکن پھر میں کہتا تھا, سمجھاتا تھا, سمجھ جاتے تھے. تو وہ یہ لڑائیاں ہوتی تھیں. صحیح ہے. کہ ابو فیڈ لے لیں, 4 فیڈ لے لیں, 5 فیڈز لے لیں, یہ لے لیں, وہ لے لیں. اور لڑتے تھے, لیکن بعد میں پھر فون کر کے کہتے تھے مجھے یار وہ میں نے لے لیے, تم نے کہا تھا تم ناراض نہ ہو, آ جاؤ واپس. تو بہت اچھا وقت گزارا ہے میں نے. آخری وقت تو بس آخری وقت کہتے ہوئے بھی دل ہی بیٹھ جاتا ہے. جی جی.
بس ہی واز اے فرینڈ آف مائن. ٹھیک ہے. تو ان کی کوئی ایسی کوئی خواہش ان کی رہ گئی ہو یا آپ کے دل میں ان کے لیے خواہش ہو کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں ان کو پیروں پر کھڑا کرنا چاہتا تھا, کوئی ایسی کوئی چیز تھی؟ دیکھیں میں کوئی خدا نہیں ہوں, میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں. نہیں, ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے نا کہ یار میں اپنے والد کے لیے یہ چیز نہیں کر سکا. میں ان کو صحت یاب نہیں کر سکا. صحیح ہے. میری زندگی کی خواہش تھی, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, میری خواہش تھی کہ ایک دفعہ صحت یاب ہو جائیں, وہ ان کی صحت بہتری کی طرف آ جائے. صحیح ہے. کیونکہ میں نے کبھی ہوپ لوز نہیں کیا تھا. آئی واز ویری ہوپ فل, آئی واز آلویز ہوپ فل کہ انشاءاللہ یہ ہی ول کم بیک. جی جی. اور ابو اتنے زیادہ, وہ ایک ول پاور ان کی اتنی تھی کہ مجھے پتہ تھا یہ کر لیں گے. صحیح ہے. لیکن بس پھر ہوتا ہے نا کچھ, جب ٹائم مقرر ہو جاتا ہے نا, اور جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر غلطیاں بھی ہوتی ہیں, بیماریاں بھی آتی ہیں, اور وجہ بھی بنتی ہے. بالکل صحیح ہے. ان کی 2 خواہشات تھیں جو مجھے افسوس ہے کہ پوری نہیں ہو سکی. ابو مجھے سب سے زیادہ ان کی یہ جو تھی نا 2 خواہشات تھیں. ایک, وہ کہتے تھے میں اپنے پوتے کی بیوی دیکھنا چاہتا ہوں جب اس کی شادی ہو, میں اپنی بہو کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ آج کل ماشاءاللہ ہم ڈھونڈ بھی رہے ہیں, چل بھی رہا ہے, کچھ مسئلے ایسے. ماشاءاللہ بیٹا میرا از ناؤ ویل سیٹلڈ ان دبئی, ہی از ڈن ہز ایجوکیشن, تو دبئی سیٹلڈ ہے وہ. اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی سے تو وہ تو جان تھی ان کی, علیزے. صحیح ہے. وہ زندہ ہی اس کے لیے تھے, ان دونوں کے لیے تھے زندہ. علیزے, حمزہ 3 مہینے ڈاکٹرز پہ نہیں جاتے تھے. اچھا. کہ حمزہ آئے گا تو میں جاؤں گا. میں کہتا تھا ابو میں لے جاتا ہوں, نہیں حمزہ آئے گا تو میں جاؤں گا. اتنا پیار. اور کہتے تھے میں نے اپنی پوتی کے ہاتھ میں نا MBBS ڈگری دیکھنی ہے. ابھی ماشاءاللہ 4th ایئر میں میری بیٹی MBBS کر رہی ہے. تو میرے خیال میں وہ خواہشات لے کے اب اس دنیا سے چلے گئے, لیکن وہ جہاں بھی ہیں وہ دیکھیں گے ضرور, کیونکہ روحانی رشتے نہیں ٹوٹتے. بالکل ایسے ہی. اور میرے بچوں کا تو رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا اس چیز سے, کیونکہ یہ تو دادا اور ان کی زندگی کا مقصد ہی جو تھے نا ان دونوں کا, ویری کلوز. رات کو مجھے کہتے تھے, میں نے اپنی بیٹی کو منع کیا ہوا تھا, بیٹا آج کل کووڈ ہے, تو دادا کے کمرے میں مت جایا کرو, دادا سے دور رہو. صحیح ہے. احتیاط کرو بہت. میں بھی دور کھڑا ہوتا تھا ابو سے. صحیح. تو ابو مجھے کہتے تھے رات کو میرے کمرے میں کوئی آتا ہے لیٹ. اچھا. نیند ہوتے تھے. میں کہا ابو میں نہیں آتا ہوں. کون آ سکتا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا, میں کہا پتہ نہیں ابو کو کوئی ہیلوسینیشن تو نہیں ہو رہی, کوئی سوچ تو نہیں, ایسے کوئی دوائیاں ایسی ہیں جو کہ ہیلوسینیٹ کر رہے ہیں ابو. صحیح ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب رات کو بیٹی میری پڑھتی ہے, میڈیکل ہے, بچے پتہ ہی میڈیکل کی تو جو ایجوکیشن اور میڈیکل کی جو تیاری بڑی مشکل ہے. صحیح ہے. تو یہ جب سو جاتے تھے سارے, رات کو دادا کے پاس جا کے ان کی چادر ٹھیک کرنا, ان کو پیار کرنا, ان کو گلے لگانا, پیار کر کے رات کو نا سلا کے سوتے ہوئے نا اکیلی جاتی تھی یہ. تو وہ مجھے ابو کہتے تھے رات کو کہ میرے کمرے میں آیا ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن کون آیا ہے مجھے نہیں پتا, تم تو نہیں ہے. میں کہا ابو میں تو رات کو نہیں آیا آپ کے کمرے میں. تو بہت خوبصورت ریلیشن شپ تھا ان کا پوتے پوتیوں سے. جبران بھی جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بڑی ادھوری ہو گئی جس طرح کا آپ کا ریلیشن تھا, کیونکہ نارملی میں نے ایسا نہیں سنا کہ کسی کا اتنا زیادہ ریلیشن ہو. باپ تو ہر کسی کا ہوتا ہے, لیکن اتنی اٹیچمنٹ بہت زیادہ. تو اب میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا ان کے پیک ٹائم کی, اور اس وقت کا بتائیں کہ وہ فل آف, اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت کام کام کام, اس وقت کیا روٹین ہوتی تھی ان کی؟ بہت مصروف. اور لاہور تھے, کراچی میں تھے؟ بہت مصروف. جدھر ضرورت پڑی ان کی, جدھر شوٹنگ ہوتی تھی, وہ ٹائم کے بڑے پابند تھے. صحیح ہے. انہوں نے بہت پنکچوئل رہے ہیں اپنے پروفیشنل لائف میں, جب تک وہ انوالوڈ رہے ہیں. ٹائم کے پابند, اصول کے پابند, اور ایک سمجھ لیں ایک مثالی ڈائریکٹر تھے وہ. صحیح ہے. اور ہم تو ان کو دیکھتے یہ تھے کہ رات کو ہم سوتے تھے تو وہ آتے تھے, صبح ہم کالج جاتے تھے تو سو رہے ہوتے تھے وہ, تو بس کمرے میں جانا, ان کو پیار کرنا اور چلے جانا. اتنی مصروفیت تھی ابو کی. صحیح ہے. لیکن ہی واز آلویز دیئر فار اس. صحیح ہے. تو میرے خیال سے کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے فنکار نے ان کی ڈائریکشن میں کام کیا ہوا ہے. اگر بڑے لوگوں کی بات کریں تو محمد علی صاحب, وحید مراد صاحب, اس وقت جو شاہد حمید صاحب, ندیم صاحب, ان سب لوگوں نے ان کی ڈائریکشن میں کام کیا ہے. تو یہ زیادہ کمفرٹیبل کس کے ساتھ تھے, زیادہ اچھی دوستی کس کے ساتھ تھی ان کی؟ ابو کا مزے کی بات یہ ہے کہ ابو کا ریلیشن شپ سب کے ساتھ اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت ہے, کیونکہ میں آئیڈ وٹنس ہوں اس چیز کا. صحیح ہے. ابو کی دوستی جو تھی وہ ندیم انکل کے ساتھ تھی. اچھا. دوستی. اچھا. یارانہ. صحیح ہے. محمد علی تایا جو تھے وہ اٹ واز مور آف اے رسپیکٹ, اور وہ سمجھ لیں کہ انتہا کا پیار تھا. صحیح ہے. میں تو اس کی میں شاید ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتا جتنا پیار تھا محمد علی تایا کا. اور میں بار بار تایا اس لیے کہتا ہوں, وہ میرے تایا ہی ہیں. صحیح ہے. میرا اتنا پیار, اور میں بس ان کو اس طرح ہی یاد کرتا ہوں ہمیشہ. جی جی. اور جو شاہد انکل تھے ان سے ایک رسپیکٹ کا رشتہ تھا. صحیح ہے. ابو کے فیوریٹس میں تھے,
لیکن رسپیکٹ کا رشتہ تھا. یاری دوستی ندیم انکل کے ساتھ. صحیح ہے. تو کبھی سیٹ پہ آپ نے دیکھا کسی ایکٹر کو ڈانٹ رہے ہوں؟ بہت ڈانٹے پڑی, لیکن میں نام نہیں لوں گا. میں نے دیکھا ہے, ڈانٹتے بھی دیکھا ہے, میں نے چھپ کے ایکٹرز کو آتے بھی دیکھا ہے, اور بڑا کچھ دیکھا ہے, لیکن وہ اچھا نہیں لگتا. وہ کچھ ایسی چیزیں کہ شاید وہ ابو ہی ہوتے حیات تو وہ بتاتے تو بہتر ہوتا, کیونکہ میں بہت چھوٹا ہوں اس چیز کے لیے, اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. ویسے وہ سیٹ پہ مطلب غصہ کرتے تھے کہ جو لیٹ آئے, یہ ڈسپلن کرتے تھے, لیکن وہ اتنا پیار تھا ان سب سے کہ وہ میرے خیال میں اٹ واز آل آؤٹ آف لو. صحیح ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ میرا رائٹ ہے, اور کیونکہ وہ اتنے بڑے لوگ ہیں. بالکل صحیح ہے. کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ابھی اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ میں ان کے لیے کوئی کمنٹس دے سکوں. اچھا, محمد علی صاحب اور زیبا صاحبہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا اتنا ان کے ساتھ کلوز ریلیشن ہے, یہ کیسے ہوا؟ اور زیبا صاحبہ کا میں نے ان سے سنا تھا کہ ان سے سبھی بہت پیار کرتے ہیں, لیکن محمد علی صاحب ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے تو وہ اپنے گھر لے گئے تھے بچپن میں نے اپنے بچپن کا ایک بڑا کافی حصہ ان کے گھر میں گزارا ہوا ہے, کیونکہ مجھے وہ ابو سے کہہ کے لے گئے تھے کہ بھئی ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اچھا, صحیح ہے. تو میں نے اس طرح کی محبت دیکھی اس گھر میں. صحیح ہے. زیبا تائی کے ساتھ. صحیح ہے. اور میں آپ کو یقین کریں کہ زیبا تائی کا جو ماشاءاللہ پرائم تھا, اور جو ان کی پرسنالٹی ہے نا, جی وہ ان کے قریب ہونا ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں آنر ہے. جی اور محمد علی تایا کے پاس تو نا مجھے آج بھی یاد ہے کہ نا چھوٹا تھا میں بہت. صحیح ہے. تو انہوں نے مجھے گاڑی میں, ان کے پاس مرسیڈیز ہوتی تھی, یہ دور پرانا 70s کا دور ہے. صحیح ہے. تو بچہ تھا, بہت چھوٹا تھا, تو میں نے نا ان کی گاڑی میں نا ان کے کپڑے گندے کر دیے. اچھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے, وہ کہتی تھی یہ اکیلا ہے جس نے آج تک جس کی ہمت ہوئی ہے کہ میرے کپڑے گندے کیے ہیں. صحیح ہے. اور وہ ان کا پرائم پیریڈ تھا, اور ماشاءاللہ شی از اے گریٹ وومن. میں کہتا ہوں ایسے لوگ کہاں ہیں دنیا, اب نہیں وہ کہتے ہیں نا ایسے لوگ اب بنتے ہی نہیں ہیں. صحیح ہے. جب محمد علی صاحب کی بات ہو رہی ہے تو ان کے حوالے سے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ آپ نے تو بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے, ان کی شخصیت کیسی تھی؟ انتہائی لونگ. میں کہتا ہوں کہ بیوٹیفل پرسنالٹی. صحیح ہے. اتنا پیارا شخص کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں ان کے لیے. اتنا لونگ آدمی ہے. صحیح. اور کیا گریس, کیا لائف سٹائل, کیا بندے کی پیرنٹس تھی ان کی. آتے تھے تو کھا جاتے تھے سب کو. صحیح. سنا ہے کہ ہیروئنز جو تھیں وہ بھی ان کو محمد علی بھائی کہہ دیتی تھی اگر ان کی وہ پیئر میں بھی ہوتی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ ان کا روب اتنا تھا. صحیح ہے. کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے پھر وہ بندہ سر نیچے کر سکتا ہے, اوپر اٹھا کے مشکل ہی ہوتا تھا. صحیح بات. بہت بڑی پرسنالٹی تھی. صحیح ہے. اچھا, مجھے بتائیں کہ جب آپ جوان ہو رہے تھے اور ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے تو آپ کے والد صاحب کے حوالے سے کیا خواب تھے؟ کیا وہ آپ کو شوبز میں لانا چاہتے تھے؟ اس حوالے سے کوئی تھا؟ ناٹ ریئلی, کبھی بھی نہیں. میرے خیال میں ہماری جنریشن میں سے کوئی بھی شوبز میں نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے بڑے جو تھے ان کو تھوڑا سا تھا کہ یہ پتہ نہیں, ہو سکتا وہ اپنی ان کی سوچ ہو, تو وہ چاہتے یہی تھے کہ ہم پڑھائی کریں اپنی اور اپنی زندگی بنائیں ڈفرینٹ اس میں پروفیشنز میں. صحیح ہے. انہوں نے انکریج نہیں کیا. صحیح ہے. نہیں. آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی نہیں آیا؟ میری جنریشن میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری اگلی جنریشن میں 1-2 بچے ہیں جو آئے ہیں, پرابلی ان کا شوق بھی ہے. صحیح. لیکن ناٹ ویری سیریس اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. اچھا, میں تھوڑا سا جو ان کے بھائی ہیں, آپ کے تایا ہیں, ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایس سلیمان صاحب کا اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا ریلیشن تھا؟ آپ سمجھ لیں وہ 4 جسم اور 1 جان تھے. اچھا. صحیح ہے. جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنی محبت کہ وہ تو خیر آج کل کے دور میں آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی. بالکل صحیح ہے. ایک تھے. اور جو ان کی کہانیاں سنتا ہوں میں, جو ان کی وہ سٹوریاں اور آپس میں پیار اور محبت, اور دیکھیں آج بھی میں میرے والد کا نام سید سلیمان ہے, لیکن میں کہ بیٹھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں, وی آر فرام سنتوش فیملی. جی صحیح. سنتوش کمار. صحیح ہے. تو ہماری تو پہچان ہے وہ. صحیح ہے. اس خاندان کی پہچان ہے. دیکھیں سب نے اپنی اپنی جگہ بنائی ہے. بالکل صحیح ہے. ایک سنتوش کمار ہیں, پھر درپن ہیں, پھر میرے والد صاحب ہیں, میرے چچا ہیں منصور. صحیح ہے. میری تائیاں ہیں دونوں, میری والدہ ہیں, لیکن ہم سب کی جو چھتری تھی نا, ایک امبریلا, صحیح ہے, وہ ہمیشہ سنتوش کمار, سید موسیٰ رضا. صحیح ہے. ان سے وہ بڑا کوئی نہیں ہے اس خاندان میں. صحیح ہے. وہ بہت بڑا نام تھا. سر میں جب سوچتا ہوں کہ اتنی بڑی فیملی کے پوری جو فلم انڈسٹری ہے ان کے گرد گھوم رہی ہے, کروڑوں لوگ ان کے مداح ہیں, تو اس فیملی کا حصہ ہونا آپ کے لیے کتنے فخر کی بات ہے. اور اس وقت جب یہ ماشاءاللہ سے سارے حیات تھے تو کیسا ماحول ہوتا تھا؟
بہت ہی خوبصورت ماحول. ایک تو میں کہتا ہوں کہ ہماری اور میرے کزنز ہو گئے, میرے بھائی, میرے جتنے بھی ہیں کزنز بھائی ہوتے ہیں بچے ہماری جنریشن, جی میرے خیال میں اس سے بڑا فخر کی کوئی بات نہیں کہ اتنے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہمارے بڑے تھے. میرے تایا تھے, میری تائیاں تھیں, میرے والد. میرے خیال میں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ بلیسڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے کہ اس خاندان نے پیدا کیا ہے ایک اتنا بڑا نام جس نے عزت سے اپنا ٹائم گزارا. بالکل صحیح ہے. کوئی انگلیاں نہیں اٹھی, صحیح ہے. کوئی اسکینڈلز نہیں آئے, بالکل صحیح ہے. اور بہت عزت سے رہے, صحیح ہے. اور عزت سے چلے گئے. صحیح ہے. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں فیملی سے, اور آئی ڈونٹ تھنک اس سے آگے کوئی چیز بھی ہے. کوئی مزیدار قصہ شیئر کرنا چاہیں گے اپنے ان دنوں کا؟ وہ مجھے یاد تو پڑتا ہے کہ بھائیوں میں ناراضگیاں تو ہو ہی جاتی جی ہیں, تو پتہ نہیں کہ وجہ ہوئی ہوگی ابو کی, تو تایا سے کوئی ہلکی پھلکی سے ناراضگی چل رہی تھی. اچھا. تو کچھ دن گزر گئے, تو ایک دن صبح کا وقت تھا, تو میں ابو سو رہے تھے, تو دروازہ کھٹکایا, تو میں نے دروازہ کھولا, تو بڑی مشہور ہے یہ بات, میرے فیملی میں بڑے ہنستے ہیں سارے. اچھا. تو تایا سنتوش باہر کھڑے ہوئے, انہوں نے ہاتھ میں نا دیچکا پکڑا ہوا, اور پیچھے میری تائی کھڑی, جمیلہ تائی, صحیح کہ کدھر ہے تیرا باپ؟ اچھا. میں کہ سوئے میں اٹھاؤ, سے کہ سنتوش آیا. میں اندر گیا, میں کہا ابو طیبہ آئے باہر. ابو چھال مار کے اٹھے, ایک دم باہر آئے, تو کہتے چلو دسترخوان لگاؤ سارے. صحیح. تو دسترخوان لگایا, تو وہ آپ کو پتہ ہے ایک بڑی مشہور ڈش ہے بت کریلے, وہ جس پہ دھاگا لپیٹ. جی جی جی. تو وہ بنا کے ساتھ میں میری تائی نے پیچھے پکڑے ہوئے پراٹھے. صحیح ہے. اور آجو آؤ کھاؤ. صحیح ہے. تو ناراضگیاں تو اس دور کی ناراضگیاں اور اس دور کی محبتیں بڑی فرق ہیں. صحیح ہے. بہت فرق چیزیں تھیں. صحیح ہے. آج کل نہیں ہے, آج کل تو ساری سیاستیں ہی ہیں. صحیح ہے. تو اس طرح کے بڑے واقعات ہیں. لیکن میرے جو تایا تھے وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے یوں اس خاندان کو جوڑ کے, اور ان کے جانے کے بعد بہت ہمیں ان کی کمی بھی ہوئی ہے, نقصان بھی ہوا ہے بہت. کبھی اپنے تایا جی سے ڈانٹ پڑی آپ کو؟ ہم تو بچے تھے. صحیح ہے. انہوں نے کبھی ڈانٹا ہی نہیں کسی کو. بچے تو ان کی جان تھے. صحیح ہے. تایا ابا کی تو جان تھے. وہ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم ان کے کمرے میں کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی, تو ہم جا کے ان کے بیڈ پہ سو جاتے تھے. اچھا. تو رات کو تایا ابا بیٹھے ہوتے تھے, 3 4 بجے تک جاگ رہے ہوتے تھے کہ بچوں کو نہیں اٹھانا, سوئے رہنے دو ان کو. صحیح ہے. تو وہ تو بچوں کو تو وہ جان چھڑکتے تھے بچوں پہ. ان کے لیے ان کی نظروں میں سارے بچے جو تھے نا, وہ کوئی کم کوئی زیادہ نہیں, انہوں نے سب سے پیار کیا. صحیح ہے. واہ, وہ بندہ تو خیر. اور کلاس اباب. درپن صاحب, درپن تایا کیا ایک اپنا سٹائل تھا, خوبصورت, اور کیا دور تھا, کیا ان کی پیرنٹس تھی. صحیح ہے. اور سنتوش تایا کا یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ مکس اپ ہوتے تھے. صحیح ہے. درپن تایا اپنے مزاج کے تھے. صحیح ہے. لیکن آف کورس ہی واز آلویز اے فیملی مین. صحیح ہے. تو ان کی شخصیت میں آپس میں کیا زیادہ ڈفرینس آپ کو لگتا ہے؟ تایا با وہ سنتوش تایا جو تھے نا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ بہت زیادہ فیملی مین, اور نہیں فیملی مین سارے ہیں یہ بھائی. جی جی. آپ دیکھیں گا تو چاروں بھائیوں میں بہت زیادہ دے ور ویری انوالوڈ, ہمیشہ فیملیز میں ہی رہے ہیں وہ. صحیح ہے. اور اپنی فیملی سے کبھی آؤٹ باہر نہیں نکلے, فیملی کے اندر ہی انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں. لیکن مزاج, ہر مزاج کو تو نہیں ہو سکتا کہ چاروں کا ایک جیسا مزاج. بالکل صحیح ہے. ابو کا علیحدہ مزاج تھا, درپن تایا کا اپنا مزاج تھا, کہ اگر وہ بچوں کے ساتھ ہیں تو جتنا زیادہ سنتوش تایا بچوں سے کلوز تھے, درپن تایا کا ایک اپنا سٹائل تھا. لیکن ہم نے کبھی محسوس نہیں کی کسی پیار میں کمی. صحیح ہے. ہم تو ان کے گھر بھی جاتے تھے تو وہی وہ میری جو تھیں تائی, جی, اس طرح کے پیار ملتا تھا. صحیح ہے. اور جو اگر ہم ادھر آتے تھے تو ادھر بھی وہی پیار ملتا تھا. صحیح ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہم نے کبھی کوئی محسوس ہوا ہو کہ یہاں کم ہے یہاں زیادہ ہے, یا یہ تایا زیادہ کام پیار کرتے ہیں کم کرتے ہیں. صحیح ہے. میرے خیال میں تربیت تھی. اور ان کا اپنی جو بیگمات ہیں, سنتوش کمار صاحب کا صبیہ خانم کے ساتھ, اور درپن صاحب کا نیر سلطانہ صاحبہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ بہت رسپیکٹفل تھا جی. صحیح ہے. نیر تائی کا تو میں کہتا ہوں کہ واٹ اے وومن. میرے خیال میں تایا ابا کو جتنا انہوں نے سپورٹ کیا, اور جس طرح انہوں نے آرگنائزڈ رکھا اپنے گھر کو اور اس فیملی کو, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ونڈر وومن ہے. صحیح ہے. اتنا ماشاءاللہ پلانڈ, اور وہ بہت سمجھدار تھی ماشاءاللہ, اور وہ ان کی مثال نہیں ملتی. بہت ہی کہتے ہیں نا کہ گھر چلانے والی. صحیح ہے. ہر چیز کی قدر کرنے والی. صحیح ہے. انہوں نے بچوں کو بے تحاشا پیار کیا, کیا تربیت دی اپنے بچوں کو ماشاءاللہ. سب سیٹلڈ ہیں یو ایس اے میں سارے, اور ایک سے ایک اچھی پوزیشنز پہ ہیں سارے بچے. صحیح ہے. بہت خوبصورت اور بہت بڑی ماں, بہت بڑا نام ہے. اچھا, تو جب یہ لوگ چلے گئے تو ایس سلیمان صاحب ان کو کتنا بہت یاد کرتے, روتے تھے. صحیح ہے. روتے تھے, اکثر روتے تھے. سب سے زیادہ بھائیوں کے لیے روتے تھے. سنتوش تایا کے لیے بہت روتے تھے وہ. صحیح ہے.
درپن تایا آف کورس ان کے لیے بھائی تو بڑے سارے ہی ان کے بہت پیارے تھے. ان کی زندگی ہر وقت ایک ہی تو ہوتا تھا ان کے پاس, قصے کہانیاں. لیکن سنتوش تایا کے لیے بہت روتے تھے, صحیح ہے, بہت پیار کیا, بہت روتے تھے. جبران صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ناظرین, یہ آج کا خاص انٹرویو تھا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.